یہاں پر دونوں مثبت ہے اور دونوں مثبت منفی کے معنی میں ہو گئے۔ مولانا یہ مطعم بن عدی کون ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر بات آ گئی، اس لیے میں تھوڑی سی بات بتا دوں پھر آگے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ مطعم بن عدی کون ہے؟ یہ مطعم بن عدی یہ وہی شخص ہے جن کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا، اور یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغرض دعوت تشریف لے گئے طائف، اور طائف میں جا کر کے آپ نے دعوت دی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو واپسی کے موقع پر مطعم ابن عدی جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لہو لہان تھے اور کافی پریشانی کی حالت میں تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس موقع پر مطعم ابن عدی اور اس کے علاوہ اور اخنس ابن شریک وغیرہ، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ میرے لیے امن کا ذمہ لیجیے، یعنی آپ مجھے امن دے کچھ وقت کے لیے، اس لیے کہ حالات اس وقت بہت خراب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جاوے تو ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی پریشانی پیش آوے، جیسے کہ طائف میں پیش آ گئی تھی اور بالکل نیا واقعہ تھا، تو اس وقت اور ایک کفار مکہ کا کوئی سردار تھا، تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا، لیکن یہ کہ اس نے بھی انکار کر دیا، اور اخنس ابن شریک اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب مطعم ابن عدی، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، تو اس مطعم ابن عدی نے، اللہ چاہے کافر تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو امن دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امن پر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مسجد حرام، بیت اللہ وغیرہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی، اور مطعم ابن عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا، 4-5 بیٹے تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اور بالکل مسلح ہو کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، اور وہیں کھڑے رہو اور ان کے ساتھ رہو۔ تو یہ بہت اچھے آدمی تھے، نرم دل آدمی تھے، اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی مجلسوں میں اللہ کے رسول کی برائی ہوتی تھی تو ایسے موقع پر یہ مطعم ابن عدی جو ہے یہ اللہ کے رسول کا دفاع کیا کرتے تھے، تو بہت اچھے آدمی تھے، نرم دل آدمی تھے۔ جس وقت شیب ابی طالب کا جو 3 سال کا واقعہ پیش آیا، گھاٹی کے اندر سب کو محصور اور قید کیا گیا، تو ایسے موقع پر بھی اس کے خلاف حضرت مطعم ابن عدی جو تھے وہ اس کے خلاف تھے، اور ہمیشہ کفار مکہ سے کہتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو بالکل غلط ہے۔ چنانچہ یہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا ان کی نسل کے اندر حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی، یہ وہی صحابی رسول، غالباً یہ فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیانی جو سال ہے ان میں وہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے بس اس احسان کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبیر کو شرف صحابیت سے نوازا اور ان کو صحابی بنائے۔ یہ وہی حضرت جبیر ابن مطعم ہے، ان کے والد، انہی کے بارے میں یہ جملہ ہے، یہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور یہ غالباً بدر کے موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا۔ ابو داؤد اور اسی طرح بخاری اور مسند حمیدی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ بخاری میں غالباً 2 جگہوں پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس وقت کفار جو قید ہو کر کے آئے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ لو کان مطعم بن عدی حیا لترکت ہؤلاء النتنا، کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے جنہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں کہتے کہ انہیں چھوڑ دو، تو میں مطعم ابن عدی کا احسان مانتے ہوئے میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ مولانا هل جزاء الاحسان الا الاحسان پیغمبر کے اخلاق تھے اور یہ اوصاف تھے۔ بہت عجیب زمانہ تھا وہ، اس وقت کے لوگ بھی بہت پیارے ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں کی صفائی اور ان کا خلوص اور سب کچھ بہت بہترین ہوا کرتا تھا۔